حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگانے کا پروگرام بنایا تو جنات کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ایک خوبصورت اور دیدہ زیب کرسی بنائیں، اور وہ کرسی اس طرح کی ہو کہ اگر اس کو جھوٹا مدعی یا گواہ دیکھے تو اس کے شانوں کا گوشت کانپنے لگے۔ چنانچہ جنات نے اس کرسی کو ہاتھی کے دانت، جواہرات، یاقوت، لولو اور زبرجد لگا کر مزین کیا، اور اس کے گرد جواہرات سے انگور کے بوٹے بنا کر لگائے، کھجور کے 4 درخت سونے کے، شاخیں چاندی کی، اور ان میں سے 2 درختوں کی چوٹی پر 2 سونے کے طوطے اور دوسرے 2 درختوں کی چوٹی پر سونے کے 2 گدھ بنائے، اور اس کرسی کے دونوں کونوں پر سونے کے 2 شیر بنائے، اور شیر کے سروں پر سبز مردر کے ستون تھے۔ چنانچہ اس کرسی کو اٹھا کر ایک بڑی چٹان پر رکھا گیا، اور اس کرسی کو گھومنے کے لیے اس کے نیچے ایک بڑا سانپ بنایا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے پہلے درجے پر قدم رکھتے تو وہ کرسی تمام چیزوں سمیت چکی کی طرح گھومتی۔ مور اور گدھ اپنے پر کھول کر، شیر اپنے پنجے پھیلا کر اپنی دم کو زمین پر مارتے، ہر درجہ میں اسی طرح کرتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اوپر والے درجے پر تشریف فرما ہوتے تھے تو دونوں گدھ آپ کے سر مبارک پر تاج رکھتے اور اس پر مشک اور عنبر چھڑکتے تھے۔ جب آپ اس کرسی پر تشریف فرما ہوتے تھے تو سونے کا کبوتر زبور شریف آپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا، آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتے۔ آپ کی دائیں طرف بنی اسرائیل کے علماء سونے کی کرسیوں پر بیٹھتے، اور بائیں طرف چاندی کی کرسیوں پر جنات کے سردار بیٹھتے تھے۔ اس طرح فیصلے کے لیے دربار لگتا۔ جب گواہی کے لیے گواہ حاضر ہوتے تو کرسی اپنی تمام چیزوں سمیت گھومنا شروع کر دیتی تھی۔ شیر، مور اور گدھ اپنے سابقہ کرتوت دکھاتے تھے، جس سے گواہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو بخت نصر بادشاہ نے اس کرسی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جب اس نے کرسی پر بیٹھنے کا ارادہ کیا تو شیروں میں سے ایک نے اپنا دایاں پنجہ اس کی پنڈلی پر مارا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ تکلیف محسوس کرتا رہا اور اس کرسی پر نہ بیٹھ سکا، حتیٰ کہ وہ مر گیا، اور وہ کرسی انطاکیہ شہر میں باقی رہی، حتیٰ کہ کراس بن سداس نے انطاکیہ والوں سے جنگ کر کے خلیفہ بخت نصر بادشاہ کو شکست دی۔ پھر اس کرسی کو بیت المقدس کی طرف واپس لوٹایا گیا، لیکن کسی بادشاہ کو اس پر بیٹھنے کی طاقت نہ ہوئی۔ پھر اس کرسی کو صحرا کے نیچے رکھا گیا۔ اس کے بعد وہ کرسی غائب ہو گئی، اور اس کی کوئی خبر و نام و نشان نہ معلوم ہو سکا کہ وہ کرسی کہاں چلی گئی۔